والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ آپ تمامی حضرات پوری دل جمعی کے ساتھ نعت پاک مصطفیٰ سماعت کر رہے تھے۔ اور حضرت علامہ مفتی محمد شاعر رضا صاحب کی تقریر بھی آپ لوگوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سماعت فرمائی۔ یقیناً اس ٹھنڈ میں اس طریقے سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک جشن میں شرکت کرنا یہ دیوانوں ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظ محمد فراست صاحب نے اپنی بھانجی کی چھٹی کی تقریب کے اعتبار سے اس مبارک جشن غوث الورا کو منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی اس بچی کے علم و عمل میں عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور انہیں دونوں جہان کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ ماشاءاللہ اندلیب گنشل رسالت حضرت شاعر اسلام محمد اسد رضوان صاحب بڑی خوبصورت آواز میں نعتیہ کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ انہیں ایک بار اور موقع ملنا چاہیے۔ اللہ ان کی آواز کو سلامت رکھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ خطابت مقصود نہیں ہے، بس یوں ہی تمہیدی کلمات عرض کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ گیا ہوں، ورنہ میرے بعد اصل خطاب جو آپ کو سماعت کرنا ہے وہ حضرت مولانا محمد حامد رضا صاحب قبلہ کی تقریر سماعت کرنی ہے، اور ان کی بھی تقریر کوئی معمولی تقریر نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی تقریر میں علم و عرفان کی منزلیں طے کرتے ہوئے آپ نظر آئیں گے۔ آپ تمامی حضرات ان کی تقریر ضرور سن کر کے جائیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کیا ہے اس کے سلسلے میں کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ اور ہدیہ پیش کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ کوئی تفسیر لکھ دیں گے اور جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے۔
اور ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رقصاں ہے. جہاں پر کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے. جہاں پر کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے. اور مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے. مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے. خطائیں بخشوا کے آ رہا ہوں میں مدینے سے. خطائیں بخشوا کے آ رہا ہوں میں مدینے سے. اور جلانے سے جہنم نے کیا انکار یہ کہہ کر. جلانے سے جہنم نے کیا انکار یہ کہہ کر. مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے. مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے. اور مجھے اتنا یقین ہے غوث اعظم کے وسیلے پر کہیں بھی دفن کر دو تم اٹھوں گا میں مدینے سے. کہیں بھی دفن کر دو تم اٹھوں گا میں مدینے سے. حضرات محترم، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو اللہ سے ڈرنے کا حکم عطا فرمایا. یقیناً جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ سے ڈرتا رہے. اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. جب ایمان والے ہیں تو پھر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ یہ تو تحصیل حاصل ہو گیا. گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اور ایمان کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب بندہ مومن اپنے آپ کو بندہ خدا اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ لے. اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑ لے. اسی وقت بندہ مومن کامیاب ہو سکتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت ہو سکتا ہے، حفاظت کر سکتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی شاعری کوئی شاعری نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا شعر یا تو قرآن عظیم کی تفسیر ہوا کرتی ہے یا حدیث پاک کی ترجمانی ہوا کرتی ہے یا کسی اولیاء اللہ کی سوانح عمری ہوا کرتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن غوث البرا کانفرنس. نعرے تکبیر. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کرتے ہوئے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم. مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم. مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے. یہ دل ہے جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جن کو ہم اور آپ ہم شبیہ غوث اعظم کے نام سے موسوم کرتے ہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. علماء کرام نے ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ قرار دیا ہے. اور ان کی شان یہ تھی کہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کوئی بھی کام خلاف سنت نہیں کیا کرتے تھے، خلاف شریعت نہیں کیا کرتے تھے. یہی تو وجہ ہے کہ ایک مرید
ہونے کے لیے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہا حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے کہا ٹھیک ہے توبہ کرو کہ آج کے بعد تم کبھی جھوٹ نہیں بولو گے, کبھی شراب نہیں پیو گے, کبھی جوا نہیں کھیلو گے, شریعت مصطفیٰ کے خلاف کوئی کام نہیں کرو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ کے دستے حق پرست پر اس نے توبہ کی اور کہا انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. سرکار مفتی اعظم ہند اس کے بعد فرماتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے. وہ مرید کہتا ہے حضور ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتا, ابھی تو آپ نے فرمایا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے اور پھر آپ جھوٹ بولنے کا درس دے رہے ہیں. میں تو آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کہو کہ غوث اعظم کے ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ دے دیا. یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جلال میں آ جاتے ہیں, اپنے دستار مبارک کو اتار کر اس شخص کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. جیسے ہی سر پہ رکھا ہے کیا دیکھتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو سرکار مفتی اعظم ہند کہہ رہے ہیں فوراً وہ اپنے زبان سے کہہ دو ورنہ ابھی جل کر کے خاکستر ہو جاؤ گے. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی یہ شان تھی کہ آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا گیا ہے تو یقیناً آپ تقویٰ کے پیروکار تھے, تقویٰ کے پیکر تھے. آپ تقویٰ اور پرہیزگاری کے مکمل نمونہ تھے. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی یہ شان تھی. وہی فرماتے ہیں کہ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. یہ دل ہے جگر ہے, آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. حضرات نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت نعرے تکبیر. حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جسے آج پوری دنیا پوری آب و تاب کے ساتھ مانتی ہے اور آپ کی عظمت کا لوہا آپ کے عہد میں بھی تمام اولیاء کرام نے مانا تھا. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان ایسی تھی کہ آپ نے برسر منبر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا قدمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے. یہ کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. برسوں پہلے اولیاء کرام نے آپ کی آمد کا تذکرہ فرمایا تھا, آپ کی آمد کا شہرہ پہلے ہی ہو گیا تھا. اور جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور آنے کے بعد فرماتے ہیں اے ابو صالح تمہارے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری کا پیکر ہے, جس کی شان بڑی عظیم ہوگی, جو بہت عظیم منصب پر فائز ہوگا اور برسر منبر کھڑے ہو کر کے اعلان کرے گا قدمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہوگا. اور جس وقت وہ یہ ارشاد فرمائے گا اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء کرام ہوں گے وہ سب کے سب اپنی گردنیں جھکا دیں گے اور عرض کریں گے بل علی الراس والعین کہ اے سرکار غوث اعظم آپ کا قدم صرف ہماری گردن ہی پر نہیں ہے بلکہ ہمارے سر اور ہماری آنکھوں پر ہے. یہی تو وجہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اپنے عہد شباب میں یہ ارشاد فرمایا تھا. اس وقت دنیا میں جتنے بھی اولیاء کرام تھے ان سبوں نے اپنی گردنیں جھکا دی تھی, یہاں تک کہ قبروں میں بھی جتنے اولیاء کرام تھے انہوں نے بھی اپنی گردنیں جھکا دی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فاران کے جنگل میں مجاہدات میں مشغول تھے, وہاں پر انہوں نے غیبی آواز سنی اور آپ نے اپنی گردن جھکا دی اور ارشاد فرمایا بل علی الراس والعین کہ سرکار غوث اعظم آپ کا قدم صرف ہماری گردن ہی پر نہیں ہے بلکہ ہماری آنکھوں اور ہمارے سروں پر بھی ہے. یہ شان تھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان کی عظمت کوئی بیان نہیں کر سکتا. اور یہ جملہ جو سرکار غوث اعظم نے فرمایا ہے کوئی کسی قصے اور کہانی کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ اس طریقے سے روایت ہوتا ہوا چلا آیا ہے جس طریقے سے حدیث متواتر کی حیثیت ہوا کرتی ہے. علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس جملے کو لکھا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جملہ جو صادر ہوا ہے یہ حد تواتر کو پہنچ گیا ہے. اس کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے حدیث متواتر کا انکار کرنا ہے. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی اور آپ کی کرامتوں کا تو اس قدر ظہور ہوا ہے جس طرح انبیاء کرام سے جس طریقے سے معجزات کا ظہور ہوا کرتا ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ عظیم منصب پہ فائز ہے کہ جن کی بدولت لوگوں کو ولایتیں مل جہا
مل رہی ہے اور جن کی بدولت ہم اور آپ کو ان کا فیض مل رہا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اپنے دل میں رکھے, اور جو شخص سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے یقیناً اس کا ثواب, اس کا فیض اسے ملتا رہتا ہے. اس لیے کہ خود سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یدی علی مریدی کالسماء علی الارض, میرا ہاتھ میرے مریدوں کے سروں پر ایسا ہی ہے جیسے کہ آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے. گویا کہ جو شخص سرکار غوث اعظم سے سچی محبت اور عقیدت رکھتا ہے سرکار غوث اعظم کا فیض اسے ضرور ملا کرتا ہے. اسی لیے تو ہم سب کو چاہیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کا ثبوت دے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرے, اور جو طریقہ کار انہوں نے ہمیں بتایا ہے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں شامل کرے, اور کل قیامت کے میدان میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے سائے تلے ہم سب کو اٹھائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.